السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آئی ہوپ یو ول بی فائن. SST کلاس 4 اسٹوڈنٹس, آج ہم نے یونٹ نمبر 3 کا کانٹینٹ نمبر 3 ریڈ کرنا ہے. پلیز اوپن یور بک پیج نمبر 39. اسٹوڈنٹس, جیسے کہ ہم لوگ اس یونٹ میں پاسٹ اور فیوچر کے بارے میں پڑھ رہے ہیں کہ پاسٹ میں لوگ کیسے رہتے تھے, ان کا لیونگ اسٹینڈرڈ کیا تھا, اور فیوچر میں کیا. اس کے علاوہ ہم نے اس میں ارلی سویلائزیشن یعنی کہ جو ہمارا پریزنٹ پاکستان ہے, اس میں کون کون سی سویلائزیشن پائی جاتی تھیں. ٹھیک ہے, آج ہم اوور پاسٹ کے بارے میں پڑھیں گے, یعنی کہ جس پریزنٹ پاکستان میں جو سویلائزیشنس آباد تھیں, جو یہاں پہ سیٹلڈ تھیں, ان کو کس طریقے سے ڈسٹرائے کیا گیا, وہ کیسے یہاں سے ختم ہوئیں, اور کون سے انویڈرس نے ان کا جو سویلائزیشنز ہیں ان کو ختم کیا, اس کے بارے میں پڑھیں گے. تو یہ جو لیسن ہے یہ میں آپ کو اپنی ایک پکچر کی مدد سے ایکسپلین کروں گی. ٹھیک ہے, آپ نے ساتھ بک کی ہیلپ لینی ہے, اور میں آپ کو پکچر کی مدد سے اس لیسن کو ایکسپلین کرتی ہوں. جی اسٹوڈنٹس, اب پاسٹ میں کون سے انویڈرز آئے جنہوں نے سویلائزیشنس کو ڈسٹرائے کیا, ان کو ڈکلائن کر کے اپنی سویلائزیشنز وہاں پہ سیٹل کیں. سب سے پہلے ہمارے پاس 700 BC میں آئے ہیں آریانز. ٹھیک ہے, انویڈرز کو 700 BC, میں نے BC کے بارے میں آپ کو پہلے بھی بتایا کہ بیفور کرسٹ, حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے بھی پہلے کا جو زمانہ ہے. ٹھیک ہے, اس میں ہمارے پاس آریانز آئے. آریانز نے ہماری جو موہنجو-داڑو کی سویلائزیشن ہے اس کو ڈکلائن کی. آریانز اس کے بعد کہاں سیٹلڈ ہوئے, گاؤں میں سیٹل ہوئے. یہ کہاں سے آئے تھے, ایسٹرن یورپ اینڈ سینٹرل ایشیا سے آئے تھے, اور انہوں نے پنجاب اور سندھ کو فتح کیا, وہاں پہ اپنا سسٹم بنایا, اور انہوں نے کاسٹ سسٹم کو انٹروڈیوس کیا, یعنی کہ جو ہمارا آج کل کاسٹ سسٹم چلتا ہے. کاسٹ سسٹم کو کس طریقے سے, ہر بندے کو اس کے ورک سے ریلیٹ کر کے, فور سپوز اگر کوئی بندہ کپڑے کا کام کرتا ہے تو اس کو اس کے کام کے ساتھ, کوئی جوتے بنانے والا ہے تو اس کو موچی, اور بال کٹنگ کے لیے نائی, یعنی کہ اس کے کام کے اکارڈنگ, یا بڑھائی ہے, لکڑی کا کام کرتا ہے تو اس کو بڑھائی کا نام دے دیا. ٹھیک ہے, تو اس کی کام کے اکارڈنگ اس کی کاسٹ سسٹم بنا دی, اور یہاں پہ یہ لوگ گاؤں میں سیٹلڈ ہوئے, اور ہر ولیج میں ایک راجہ رول کرتا تھا, ایک راجہ حکومت کرتا, یعنی کہ جیسے ہمارے ہاں وڈیرا سسٹم ہوتا ہے بہت سے علاقوں میں, تو ہر علاقے کا ایک بڑا سربراہ ہوتا ہے, تو اسی طرح سے ان کا کون تھا, راجہ ان کا بڑا سربراہ ہوا کرتا تھا, جو کہ اس پورے علاقے کو رول کیا کرتا تھا. اس کے علاوہ ان لوگوں میں جو کاسٹ سسٹم تھا, یہ کاسٹ آپس میں ریلیشن شپس بھی اپنی ہی کاسٹ میں بناتی تھیں, یعنی کہ ان کی شادیاں وغیرہ یا جو بھی ریلیشنز ہوتے تھے ان کے اپنی کاسٹ کے اندر ہوتے تھے. وداؤٹ کاسٹ یہ اپنا کوئی بھی ریلیشن شپ نہیں بناتے تھے. ٹھیک ہے, آریانز کے بعد ان کو پرشینز نے ڈیفیٹ کیا, یعنی کہ آریان کے پیچھے 515 BC میں پرشینز آئے, جنہوں نے اس علاقے کو دوبارہ کنکیئرڈ کیا, فتح کیا, اور اپنی وہاں پہ اپنا رول بنایا. آریانز کو ڈیفیٹ کیا, اب آریانز کٹ ہو گئے, اس کی جگہ پہ پرشینز لے لی. اب پرشینز کو ڈیفیٹ کیا کس نے, گریکس نے, جس کا جو لیڈر تھا یا جو ہیڈ تھا وہ الیگزینڈر دا گریٹ, جس کو سکندر اعظم بھی کہا جاتا ہے. سکندر اعظم اسٹوڈنٹس میں آپ کو بتاتی چلوں, سکندر اعظم اس شخص نے آدھی سے زیادہ دنیا ڈسکورڈ کی ہے. ٹھیک ہے, یہ آدھی سے زیادہ دنیا گھوما ہے, اس نے آدھی سے زیادہ دنیا کو فتح کیا ہے. اس کے پاس ایک بہت بڑی فوج تھی. اسی طرح سے جب یہ پنجاب میں آیا, جو ہماری کھیوڑا کی کان ہے نمک کی, یہ اسی بندے کی ڈسکور ہے. ٹھیک ہے, کہ یہ آیا, اس نے اپنا گھوڑا وہاں پر باندھا. اب آپ کو پتہ ہے کہ پہلے زمانے میں کوئی ہمارے پاس وہیکل سسٹم نہیں تھا, بلکہ وہاں اس وقت اونٹوں یا گھوڑوں پہ سفر کیا جاتا, زیادہ گھوڑے استعمال کیا جاتے تھے. اس نے اپنا گھوڑا جہلم کے ساتھ باندھا, اور ایک پتھر کو اس گھوڑے نے چاٹنا شروع کر دیا. جب اس پتھر کو اس نے چاٹا تو اس کو حیرت ہوئی کہ یہ اس کو بار بار کیوں چاٹ رہا ہے. تو اس نے جب اس کو ٹیسٹ کرنے کی کوشش کی تو اسے اندازہ ہوا, اس نے آئیڈیا لگایا کہ یہ تو نمک ہے. تو پھر وہاں سے یہ ڈسکورڈ ہوا کہ یہ جو علاقہ ہے اس میں نمک پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, گریکس, اب گریک نے کیا کیا, گریک نے اس ایریا میں سندھ, بلوچستان اور پنجاب کو کنکیئر کیا, اس کو فتح کیا. اس کو فتح کرنے اور اس کے علاوہ مکران تک اس نے بہت بڑا ایریا پاکستان کا فتح کیا, اور 325 میں یہ واپس گریس چلا گیا.
ٹھیک ہے. 325 میں یہ واپس چلا گیا. ٹھیک ہے. اور اس کے جو سپاہی تھے، کچھ سپاہی اس کے یہاں پر آباد ہوں گے. اس سپاہی یہاں پر آباد ہو گئے. اور کہا جاتا ہے کہ جو کیلاش ویلی کے پیپل ہیں، جو پیپل آف کیلاش ہیں، چترال میں جو ویلی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ ویلی جو ہے وہ سیاحت کے لیے بہت مشہور ہے. لوگ یہاں کی سیر کے لیے بہت زیادہ جاتے ہیں. تو اس ویلی میں جو لوگ ہیں، کہا جاتا ہے کہ یہ اس کی آل اولاد میں سے ہیں، یہ اس کی نسل میں سے ہیں، کیونکہ جو سولجرز اس کے یہاں پہ رہ گئے تھے ان کی آگے سے یہ نسل چل رہی ہے. اس کے بعد جب یہ گریس واپس چلا گیا تو اس نے یورپ کے ساتھ ٹریڈ کو ہموار کیا. اس علاقے کی، یہ جو ہمارا سب کانٹیننٹ ہے بر صغیر پاک و ہند، جسے ہم جو آج موجودہ بھارت اور پاکستان کا علاقہ ہے، یہ پہلے سب کانٹیننٹ کے نام سے جانا جاتا تھا، اور سب کانٹیننٹ کے نام سے جانا جاتا تھا. اور اس علاقے میں جن کی ٹریڈ کو اس نے یورپ کے ساتھ انوینٹ کیا، بحال کیا، اور دوبارہ سے اس کے ساتھ ٹریڈنگ سٹارٹ ہوئی. اس کے بعد پھر ماریانز آئی. اسی طرح سے اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک سویلائزیشن آتی گئی اور دوسری سویلائزیشن کو ڈسٹرائے کرتی گئی. پھر ماریانز نے آ کے کیا، پھر پرتھینز آئے. ٹھیک ہے. ماریانز کو پرتھینز، پھر کوشانز آئے، پھر ہنز آئے. ہن وہ سولجرز ہیں، یہ جو واریئرز ہیں جنہوں نے 4th سینچری میں یورپ کو ڈسکورڈ کیا تھا، یہ یورپ کو فتح کیا تھا. ٹھیک ہے. ہنز کے بعد کیا، جو عرب 712 AD، یعنی کہ آفٹر کرسٹ، حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے بعد 712 میں عربز آئے. عرب میں محمد بن قاسم جو سب سے کم عمر جنگجو تھا یا واریئر تھا، اس نے سندھ کو فتح کیا اور پھر یہاں پر اسلام پھیلنا شروع ہو گیا. اسٹوڈنٹس میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ اس سے پہلے 712 سے پہلے اس ایریا میں اسلام کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. 712 میں جب محمد بن قاسم نے اس ایریا کو فتح کیا تو اس نے پھر یہاں پہ اسلام کو پروان چڑھانا شروع کیا، اسلام کی تبلیغ شروع کی، اور آہستہ آہستہ اس ایریا میں اسلام پھیلنا شروع ہوا. اس سے پہلے یعنی کہ جو کاسٹ آتی گئیں، جو سویلائزیشنز آتی گئیں، وہ اپنے ریلیجیس اور اپنا کلچر یہاں پہ چھوڑتی گئیں، اور اس کو کیا کیا، لوکل لوگوں نے اس کو فالو کرنا شروع کیا اور آہستہ آہستہ اس کو اپنی لائف کا حصہ بنا لیا. اب جیسے ہم لوگ بہت عرصہ تک ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں، تو ہماری بہت سی جو رسومات ہیں وہ ہم نے ہندوؤں سے اڈاپٹ کر، فرسٹ پاس ہماری شادی بیاہ کی رسومات ہیں، ہماری فوتگی کی رسومات ہیں، اور بہت سی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ ہم نے ان سے اڈاپٹ کر لی. تو اسی طرح سے جیسے جیسے آتے گئے یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اپنی سویلائزیشنس کو یہاں پر چھوڑتے گئے، اپنا کلچر چھوڑتے گئے، اور یہاں کے لوکل لوگ اس کو اڈاپٹ کرتے گئے. یعنی کہ یہ جتنے بھی انویڈرز تھے، حملہ آور تھے، آتے گئے، فتح کرتے گئے اور پھر نکلتے گئے. ان میں جو سب سے زیادہ جو ریلیجن پایا جاتا تھا وہ تھا ہندوازم اور بودھزم، اور اس کے بعد پھر 712 میں اسلام پھیلنا شروع ہوا. آئی ہوپ یو ول انڈرسٹینڈ ویری ویل دس لیسن. اس سے ریلیٹڈ ہم ایکسرسائز کر لیتے ہیں اپنی. پلیز اوپن یور کاپی. جی اسٹوڈنٹس، آج کی ڈیٹ ڈالیں 25/6/2020. ٹھیک ہے. CW اور ڈے، یونٹ نمبر 3، کانٹینٹ 3، آور پاسٹ. فرسٹ ہم نے کرنی ہے فل ان دی بلینکس. دا فرسٹ انویڈرز ور دا ڈیش آریانز، ARYANS، آریان. دا فرسٹ ڈیش سیٹلڈ ان ولیجز. دا فرسٹ آریانز، ARYANS، آریان سیٹلڈ ان ولیجز، یعنی کہ انہوں نے گاؤں میں رہنا شروع کیا، وہ اپنے آپ کو انہوں نے گاؤں میں سیٹل کیا. دا آریانز ور فالوڈ بائی دا ڈیش PERSIANS پرشینز. ڈیش براٹ اسلام ان سب کانٹیننٹ. عربs ARABS، عرب براٹ اسلام ان سب کانٹیننٹ. Alexander's invention opened up trade with Europe. EUROPE، یورپ. کوشچن آنسر دیکھیں. کوشچن نمبر 1، میک اے لسٹ شوئنگ دا ڈفرینٹ انوینشنز آف سب کانٹیننٹ. ڈفرینٹ انوینشنز آف سب کانٹیننٹس کی ایک لسٹ بنائی، یعنی کہ جن لوگوں نے یہاں پہ دا انویڈرز آف سب کانٹیننٹس آر دا آریانس، دا پرشینس، دا گریکس، دا موریانس، دا خوشانس، دا ہنس، the Arabs. What is the caste system? CSTE, caste system. Answer: to divide the people according to their work,
is called caste system. اوکے اسٹوڈنٹس کلیئر. آپ نے یہ کام بہت نیٹ کاپی پہ کرنا ہے. لائنس کا بہت خیال رکھنا ہے اور مارجن لائن کا بھی. ٹیک کیئر. اللہ حافظ. وش یو آل دا بیسٹ.